کبھی نہیں بھولیں گے اور ہم آئندہ بھی دیں گے. ہم حسینی قافلے میں سے ہیں. ہم اس دور کے یزید کا مقابلہ کریں اور ہم نہتے ہیں. اور اس دور کا جو سب سے بڑا یزید اور بدترین ہٹلر ہے مودی ہے. اس کو سب سے آگے فور فرنٹ پہ ٹکر کس نے دی؟ کشمیری حریت رہنما نے. یاسین صاحب کی جو آخری پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا میں خود آ رہا ہوں, تہار کے دروازے کھولو, میں موت کے منہ میں خود آؤں گا. دنیا میں کہیں سنا ہے اتنی بہادری؟ آج تو جتنا بھی ہم لوگ غم میں ہو, مگر میرا دل, میرا روح, میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اس صدی میں اس سے زیادہ بہادر شخص کو نہیں دیکھا. شہادت ہماری پوری قوم دینا چاہتی ہے. اس وقت ساری جو قوم بیٹھی ہوئی ہے کشمیریوں کی سڑکوں کے اوپر چیخیں مارے, برہان وانی کے بعد جس طرح کا انتفادہ وہاں شروع ہو گیا ہے, اب یہ ختم نہیں ہونے والا. جو مرضی کر لو, میں کیا, میری بیٹی, ہم سب قربان ہیں اس کاز کے اوپر. اور میں دنیا کی ہر عدالت میں اپنا یہ کیس لے کے جاؤں گی, چیلنج کریں گے. ہم یہاں پہ اس کے وارث مر نہیں گئے, ہم زندہ ہیں. اور اس تحریک کو انشاءاللہ تعالی خون سے رنگیا شہیدوں کی تحریک ہے. یاسین صاحب نے جو علم اٹھایا ہوا ہے یہ صرف وہ اکیلے نہیں ہے, ہر لڑکا, ہر بچہ, ہر کوئی یاسین ملک ہے, ہر کوئی حریت کے ساتھ ہے, ہر کوئی آزادی مانگتا ہے, اور یہی ہمارا جرم ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی مقدمے ڈال دیں, جتنی بھی بڑی لسٹ لے آئیں دہشت گردی کی, کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک ہی زندگی کے اندر 2 لائف امپریزنمنٹ؟ بھئی ہم تو ہندو نہیں ہیں نا, ہم جنموں میں نہیں بلیو کرتے, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو شہادت میں بلیو کرتے ہیں. تم 100 دفعہ بھی پھانسی دو, تم 100 دفعہ بھی لائف امپریزنمنٹ کرو, مگر ہم لوگ جو ہیں ہم نے شہید ہی ہونا ہے. کشمیری قوم نے, ہمیں موت سے ڈر ہی نہیں ہے. تم لاکھ بومب سکواڈز رکھ دو میسوما میں, سری نگر میں, ہمارے گھر کے باہر, آسمانوں کے اوپر ڈرونز رکھ لو, جو مرضی کر لو. کورٹ ہیئرنگ کے دوران ہزاروں کی تعداد میں آرمی اور پولیس کو ڈپلوائے کر لو, اس سے ہم ڈرنے والے نہیں. وہ ایک شخص موت کے منہ میں کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جو مرضی کرنا ہے. اور جو انہوں نے کنفیشن کی ہے انڈیا کے کچھ چینلز کے اوپر ہلکا سا بتایا گیا اس کے بارے میں, کیا بات تھی وہ؟ یہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں دہشت گرد تھا تو پچھلی 7 جو پرائم منسٹرز تھے, کیا وجہ ہے کہ جب بھی کشمیر کے حل کی بات ہوتی تھی تو حریت کے رہنماؤں کو بلایا جاتا تھا. کشمیر کا حل جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے. کشمیر UN کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کا حل ہم چاہتے ہیں, ہم سلوشن کے ساتھ ہیں, ہم اس کا پرامن حق خود ارادیت آزادی چاہتے ہیں UN کی قراردادوں کے مطابق. ہم نے ایسے جانے نہیں دی, ہم کو انڈینز اور ہندو نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈر جائیں. اپنی فوج کے پیچھے جو یہ مودی چھپا ہوا ہے, کبھی آئے سامنے مقابلہ کرے کشمیری قوم سے. میں کشمیری قوم کو بھی کہوں گی اب وقت ہے کہ ہم سب نکل جائیں, ہم سڑکوں پہ نکلے, ہم احتجاج کریں, ہر بندہ, ہر بچہ توڑے ان زنجیروں کو. اور ہو رہا ہے, 3 گھنٹے آرڈر ڈیلے اس لیے ہوا کیونکہ سارے کشمیر میں آگ لگ گئی ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن ہے, اب تو اس میں کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. ہماری آزادی کا وقت بہت قریب ہے. ہم سب لوگوں نے اس وقت کفن باندھے ہوئے ہیں, اور ہندوستان کا جو گھنونا چہرہ پوری دنیا کے سامنے ہم نے دکھانا ہے. ریجیکٹ کرتی ہوں میں, ہم سب ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم ریفیوٹ کرتے ہیں, جو بھی کوئی فیصلہ لے لیں ہم تیار ہیں, ہمیں کسی اس چیز سے ڈر نہیں لگتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ انٹرنیشنل عدالتوں میں لے کے جاؤں گی ایز اے پاکستانی سٹیزن آلسو. میری بیٹی بھی پاکستانی سٹیزن ہے, بے شک ہم کشمیری ہیں مگر ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. میں پوری دنیا میں جاؤں گی, کسی کشمیری رہنما کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے جن کو جیلوں میں بند کیا, چاہے وہ آسیہ اندرابی ہوں, شبیر شاہ ہوں, چاہے وہ کوئی اور ہوں. سعید علی گیلانی صاحب کی قبر کے اوپر بھی انہوں نے سب جیل بنائی ہوئی ہے, وہاں پہ اشرف سرائی صاحب کو بھی زہر دے دیا گیا ہے. میں دنیا سے پوچھنا چاہتی ہوں جتنے بھی کاوننٹس ہیں آن دا رائٹس آف پرزنرز, فری ایکسیس ٹو کاؤنسل, کیا وجہ ہے کہ ان کو نہیں دی گئی؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے لائر کو راجہ توفیل صاحب کو اچانک مسٹیریسلی برین ہیمریج ہو گیا؟ اسی لیے ہوا. اس طرح بہت سے کیسز ہیں, میرے پاس اتنے نام ہیں کشمیری لائرز کے جن کو مارا گیا, جن کو اٹیک کیا گیا, جن کو ایلیمینیٹ کیا گیا کیونکہ وہ کشمیریوں کے مقدمے لڑ رہے تھے. اور کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کی عدالت کسی مسلمان کو جسٹس نہیں دیتی؟ یہ صرف مودی سرکار کی بات نہیں, اس سے پہلے بھی. اور کیا وجہ ہے کہ صرف ایک مسلمان لائر کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ مقبول بٹ شہید سے لے کر اب تک, افضل گرو کے بعد سے لے کر یاسین صاحب کو جو پھانسی کی گھاٹ پہ چڑھا رہے ہیں,
ان کا اپنے مرائل خود ہی دیکھ لیا ہے. ان کو دیکھ کے ہم سب شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ایک آنسو بھی نہ نکلے کسی کی آنکھ سے. جس خوبصورتی، جس بہادری، جس دلیری کے ساتھ دنیا میں نے نہیں ایسا دیکھا. جس طرح انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے کہ میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا. یہ اتنی بڑی بات کہہ دی ہے انہوں نے کہ ان کے سامنے سارا جوڈیشل سسٹم ہندوستان کا گر گیا ہے، کولیپس ہو گیا ہے. جو مرضی وہ اب کر لیں. ایک انسان کو اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرنے کا حق ہی نہیں دیا تو یاسین صاحب نے کہہ دیا کہ جو مرضی فیصلہ کر لو. میں پرامن حریت کا لیڈر ہوں، انٹرنیشنل قوانین کو میں فالو کرتا ہوں، میں سیاسی تحریک چلا رہا ہوں جس طرح گاندھی نے چلائی، جس طرح نیلسن منڈیلا نے چلائی، جس طرح بھگت سنگھ نے، جس طرح قائد اعظم نے. یہی قصور ہے میرا، تو جو مرضی کرنا ہے میرے ساتھ کر لو. اور آج میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ بات کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن سے، کہ کیا وجہ ہے کہ ٹریبیونلز، کرمنل ٹریبیونلز بنائے گئے روانڈا کے لیے اور یوگوسلاویا کے لیے، اور پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر چیف پروسیکیوٹر کی طرف وہ معاملے لے کے گئے. کیا وجہ ہے کہ آج تک کشمیریوں کے لیے کوئی انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونل کیوں نہیں بنا؟ یہ ہمارا رائٹ ہے. یو این کے اندر ہے ہماری قراردادیں ہماری آزادی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے دنیا کے انٹرنیشنل لا کے اوپر. کیا وجہ ہے کہ ایکسیس نہیں دی جاتی انٹرنیشنل آبزرورز کو وہ کورٹ ہیئرنگ کے اندر جائیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر یہ معاملہ روکا جائے؟ جب سے آرٹیکل 370 اور 35 اے کو ایبریگیٹ کیا ہے، اس کے بعد ہندوستان نے کمپلیٹلی انٹرنیشنل لا، ہیومینیٹیرین لا کو، یو این کی قراردادوں کو، جنیوا کنونشنز کو، ہر طرح کے کووننٹس کو ریپیل کیا ہے، سرپاس کیا ہے. میں یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جاؤں گی، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جائیں گے، ہم یونائٹڈ نیشنز کے اندر لے کے جائیں گے، اور کمیشن آف انکوائری کی میری ڈیمانڈ ہے. یونائٹڈ نیشنز سے ہمیں کشمیر آبزرور سٹیٹس چاہیے، کشمیر انوائے ہم چاہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے آئی جس طریقے سے پیلسٹینینز کے لیے. یہ ایک بہت بڑا بلیک ڈے ہے کشمیریوں کے لیے، اور ساری دنیا کے جو لوگ ہیں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، جو انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں، جو ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، یہ صرف کشمیریوں کی بات نہیں ہے. افضل گرو شہید کو جب پھانسی دی گئی، جس طریقے سے ان کا میڈیا ٹرائل ہوا، اس سے پہلے 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو ہندوستان کی بلیٹ سے مارا گیا. اور اب یاسین صاحب جو ان کا لیٹسٹ نشان ہے، ان کا پورا پلان ہے کہ ایک یاسین صاحب کے بعد انہوں نے ساری جو ریمیننگ حریت کی قیادت ہے ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. میں پاکستان کی پبلک کی بھی اور دنیا بھر میں جو کشمیری ہیں ان سب کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے باہر نکلے ہوئے سڑکوں پہ احتجاج کریں، دنیا بھر کے سامنے ہندوستان کا یہ گھنانا چہرہ دکھائیں، پروین سنگھ کا چہرہ، مودی، نریندر مودی کا چہرہ دکھائیں. زندگی بہت چھوٹی چیز ہے ایک نذرانہ دینے کے لیے، اتنی بڑی ایک ہولی کاز کے لیے. یہ بہت چھوٹی چیز ہے کشمیری قوم کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مودی اور یہ ہندوستان دیکھے گا کہ قبروں کے اوپر جو یہ ناچ رہا ہے کشمیری قوم کے، یہی کشمیر آزاد ہوگا، اور اس کا علم ہر کشمیری نے اٹھا لیا ہے. جو مجھے رپورٹس آ رہی ہیں مقبوضہ جموں کشمیر سے، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہاں کس طرح خون کے آنسو لوگ رو رہے ہیں، اور جس طریقے سے فائرنگ، شیلنگ کی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، سرچ آپریشنز، کاسوس کرائے جا رہے ہیں دبانے کے لیے ہماری تحریک آزادی کو. ہم لوگوں نے اس وقت دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ یاسین اکیلا نہیں ہے،
اور میں آج کے دن ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس موومنٹ کو دنیا کے سامنے جو ہندوستان ٹیررزم کے ساتھ لنک کر رہا ہے، یہ ایک سیاسی تحریک ہے یو این کی قراردادوں کے مطابق، اور ہر انسان کو یہ حق ہے، ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہو. اور یہی قصور ہے یاسین صاحب کا. عدالت میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ میرا حق، میرا قصور ہی یہی ہے، اور یہ میں جرم بار بار کروں گا کہ میں آزادی کی تحریک کو لیڈ کر رہا ہوں. یہ ہندوستان کی بھول ہے کہ مقبول بٹ شہید سے لے کے جتنی بھی لاکھوں شہادتیں ہوئی ہیں، کیا ہندوستان کامیاب ہوا ہے کشمیر کی تحریک کو دبانے کے لیے؟ بالکل نہیں ہوا. دنیا گواہی دے گی اس بات کی کہ یہ قوم آئی تھی دنیا کے اندر جو سب سے بہادر ترین قوم تھی، جس نے ہندوستان کی 10 لاکھ آرمی کو شکست دی اور نہت دی.